والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. گزشتہ کل سیور اربع کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ 4 سیریں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سبب ہے. ایک سیر اللہ، دوسری سیر فی اللہ، تیسری سیر من اللہ اور چوتھی سیر فی الاشیاء. اب اس کی تفصیل یوں سمجھیں کہ جب انسان کا دل جاری ہوا تو اصل روح جو تھی وہ مضغہ سے نکلی اور اپنی اصل کی طرف گئی. روح کا مضغہ سے نکل کے اپنے اصل کی طرف، عالم امر کی طرف جانا، یہ سیر اللہ کہتے ہیں. سیر اللہ کہتے ہیں. پھر جب وہ اپنی اصل کے اندر پہنچ جائے تو اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں. پھر وہ وہاں سے واپس لوٹتی ہے تو اس کو سیر من اللہ کہتے ہیں. اور جب وہ واپس قلب کے اندر لوٹ آتی ہے اس کو سیر فی الاشیاء کہتے ہیں. بزرگوں نے اس کو آسان کرنے کے لیے دوسرے نام دے دیے. سیر اللہ کا نام رکھا عروج، سیر اللہ کا نام رکھا عروج، اور سیر فی اللہ کا نام رکھا فنا. اور سیر من اللہ کا نام رکھا نزول، واپس آنا، نزول. اور سیر فی الاشیاء کا نام رکھا بقا. فنا اور بقا، عروج اور نزول، تو یہ 4 سیریں ہیں، 4 کیفیتیں ہیں جو ہر لطیفہ کو پیش آتی ہیں. ہمارے 5 لطائف ہیں تو 5 لطائف کو یہ سیریں پیش آتی ہیں تب وہ منور ہوتے ہیں. ہر لطیفے کی اپنی فنا بقا ہے تو 5 کو یہ پیش آئے گی چیز. چونکہ لطیفہ واپس لوٹتا ہے عالم امر کی طرف تو عالم امر منور جگہ ہے، وہاں نور ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آندھی چل رہی ہو تو باہر سے کوئی بندہ آئے تو اس کے پورے چہرے کے اوپر ایک مٹی کی تہ ہوتی ہے. یہ لطیفہ جب اوپر پہنچتا ہے اس عالم امر میں تو نور کی وجہ سے اس کے اوپر نور کی تہ چڑھ جاتی ہے. جیسے برتن کو کلی کروایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک تہ چڑھ جاتی ہے، اسی طرح لطیفے کے اوپر ایک نور کی تہ آ جاتی ہے. آج کل تو گولڈ پلیٹنگ کا زمانہ ہے اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ لطیفہ اوپر جاتا ہے تو اس کی وہاں گولڈ پلیٹنگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ وہاں سے لوٹتا ہے تو یہ سونا بن کے رہتا ہے کیونکہ سونے کی تہ جو چڑھ گئی تھی اس کے اوپر. اس فنا کی وجہ سے اس کا رجوع اللہ اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اس دنیا میں آ جاتا ہے مگر اللہ کا تعلق اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو عروج سیر اللہ، نزول سیر من اللہ، فنا سیر فی اللہ،
اور بقا خیر فی الاشیاء، یہ 4 الفاظ کلیئر ہو گئے اچھی طرح؟ اچھا، اب ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ ہر لطیفے کی مربی تجلیات الگ ہیں۔ 5 لطیفے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور 5 ہی مربی تجلیات ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے نمبر آتا ہے قلب کا۔ تو قلب کی تجلیات جو مربی ہیں ان کا نام ہے تجلیات افعال، تجلیات افعالیہ۔ چنانچہ تجلیات افعالیہ میں جب قلب کو عروج حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا فعال لما یرید، وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو وہ فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، تو خود بخود اسباب سے نظر ہٹ گئی اور مسبب الاسباب کے اوپر نظر جا گئی۔ اس کا یہ یقین بن جاتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، اور چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی دعوت چلائی، یہ تصوف کے میدان کا پہلا سبق ہے، لطیفہ قلب کی کیفیت، اس ذکر و سلوک کے راستے کی یہ پہلے درجے کی کیفیت ہے۔ تجلیات افعالیہ کا مراقبہ کرنے والا بندہ وہ اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی وجدانی طور پر مان لیتا ہے، دلیلوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے اندر ایک یقین آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے یا عصا، یہ عصا ہے۔ پھر اس کے فائدے بھی بتا دیے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے لیے اور بھی بڑے فائدے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے فائدے کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القها یا موسیٰ، اس کو ڈال دیجیے زمین۔ جب ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو دوڑنے والا اژدہا سانپ بن گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ ہم گھبرا گئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم پہلے والی سیرت، جب ہاتھ لگایا تو پھر عصا بن گیا۔ تو قرآن مجید میں جو یہ واقعہ بتایا گیا تو صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی ایک خلاف عادت چیز پیش آ گئی، نہیں، ایک سبق دینا مقصود تھا۔ کیا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جس لاٹھی کے آپ فائدے گنوا رہے تھے ہمارے حکم سے زمین میں ڈالا، وہ ایسی نقصان دینے والی چیز بنی کہ آپ گھبرائی گئے، اور جس چیز کے نقصان سے آپ گھبرا رہے تھے ہمارے حکم سے ہاتھ لگایا تو پھر فائدے والی چیز بن گئی۔ تو سبق دیا پریکٹیکلی کہ چیزوں میں نفع اور نقصان ڈالنا یہ ہماری شان ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو نفع ڈال دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو نقصان۔ چیزیں برتن ہیں، برتن میں پانی ڈالنا، دودھ ڈالنا یہ مالک کا کام ہوتا ہے، گرم ڈالنا، ٹھنڈا ڈالنا یہ تو مالک کا کام ہے۔ چاہیں تو برف والا پانی ڈال کے دے دیں، چاہیں تو گرم چائے ڈال کے دے دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس چیز میں چاہتے ہیں نفع رکھ دیتے ہیں،
جب چاہتے ہیں نقصان رکھ دیتے ہیں. تو ہمیں چیزوں کے پیچھے نہیں جانا، اسباب سے نظر ہٹانی ہے اور مسبب الاسباب کے اوپر نظر جمانی ہے. یہ سبق یہاں دیا گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سبق سمجھ لیا. پھر اس کے بعد ان کی نظر چیزوں پہ نہیں رہی، ظاہر پہ نہیں رہی، اوپر ہی رہی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں. جادوگر کہتے ہیں کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، رسیاں ڈالیں جو یوں محسوس ہوا کہ سانپ ہیں جو چل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یوں فیل ہوا. اب آپ ذرا اپنی عقل سے سوچیں، چاروں طرف سانپ ہوں، ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو وہ اگر ظاہر کی نظر سے سوچے تو ظاہر کی عقل تو کہے گی کہ بھائی ڈنڈا مضبوطی سے پکڑو، اور جو تمہارے پاس سانپ آئے تو اس سانپ کے سر پہ مارو. تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہو سکتی ہے. مگر ہاتھ سے ڈنڈا نہ چھوڑنا، یہ امید کی آخری کرن. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القہا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نیچے ڈال دو. عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہی تو ہے، تم یہ بھی پھینک بیٹھے تو ہاتھ میں کیا رہا؟ خالی ہاتھ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا، انہوں نے وہ کیا جو اللہ نے کہا. جب عصا زمین پہ ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان سب سانپوں کو کھا لیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، تو انہوں نے نظر کو نہیں مانا، خبر. ہم لوگوں کی ہے اسباب کی زندگی، نظر کی زندگی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں، تم خبر کی زندگی. ہمارے وعدوں پہ یقین کرو، یہ خبر کی زندگی ہے کہ اللہ کے وعدے سچے. ظاہر آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ غلط دیکھ رہی ہے. انسان کے سینکڑوں سال کے تجربے غلط ہو جاتے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے کنارے کھڑے ہیں، آگے پانی کا دریا، پیچھے فرعون کی فوج کا دریا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اب دھر لیے گئے، اب سینڈوچ بن گئے. قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین. ایک یقین بھری آواز اٹھی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور رہنمائی کرے گا. یہ یقین کہلاتا ہے، یہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہوتا ہے. ظاہر کو نہیں دیکھا کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. آگے جا نہیں سکتے کہ دریا ہے، اور پیچھے جا نہیں سکتے کہ انسانوں کا دریا. اب ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہے گی جناب تمہارے ہاتھ میں تلواریں تو ہے نہیں، ایک ڈنڈا ہی تو ہے، تو بس پھر ہمت کر لو. فرعون آئے تو بس ایک دو ڈنڈے لگا دینا سر پہ اس کے. اور اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ یا اللہ مجھے کرنا کیا چاہیے، تو حکم آتا ہے اندرب بعصاک البحر، پانی پہ ڈنڈا مارو. عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پانی پہ ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا؟ مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے وعدے کو دیکھا، اور جب پانی پہ ڈنڈا مارا تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے.
اور بنی اسرائیل پر اس میں سے نکال دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ تو ہوا وہ جو اللہ کا وعدہ تھا، جو ظاہر کی آنکھ نے دیکھا وہ ٹھیک نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام وادی طی میں ہے، قوم آ گئی، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ اب عقل سے پوچھے کیا کریں؟ عقل کہتی ہے جناب ایک ڈنڈا ہی تو ہے، تو آہستہ آہستہ کنواں کھودیں، گڑھا کھودیں، پانی نکل آئے گا، مگر ڈنڈا ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر ڈنڈا ٹوٹ گیا تو امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو کہتی ہے عقل۔ تو بھی عقل کہتی ہے کہ ڈنڈا ٹوٹنے نہ پائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اندرب بعصاک الحجر، ڈنڈا مارو پتھر کے اوپر۔ عقل کہتی ہے ڈنڈا ٹوٹ جائے گا اور یہ سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا نہیں پرواہ کی، انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ یقین میرے ساتھ حاصل ہو کہ جو ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو ان واقعات میں ایک بات سمجھائی گئی کہ میرے بندو، ان وعد اللہ حق، جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے اس بات کو، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جب تجلیات افعال میں لطیفے کو سیر حاصل ہو جاتی ہے تو انسان ذوقی اور وجدانی طور پر اللہ کو فاعل حقیقی مانتا ہے۔ ہر کام اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی پتہ گر نہیں سکتا۔ اب عشق کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ اس کیفیت کے حاصل ہونے کے کتنے فائدے ہیں؟ 4 بڑے فائدے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالی کے وعدوں پر بندے کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ مثال، باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالی ساری مخلوق کو میری عیال بنا دے اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ گرے، مجھے پھر بھی یقین ہے اللہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچا کر رہے۔ یہ ہے اللہ کے وعدے پہ کہ ساری مخلوق کو میری عیال بنا دو، میرے گھر کے میرے ڈیپینڈنٹ۔ انسان کو فکر ہوتی ہے نا کھائیں گے کہاں سے، اور فرماتے ہیں کہ زمین تانبے کی بنا دو، فصل نہیں اگتی اس میں، اور آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہ گرے، تو فرماتے ہیں مجھے پھر بھی یقین ہے اللہ اپنے بندوں کو رزق پہنچا کر۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، مہمان آ گئے، عشاء کا وقت بھی ہو گیا، اب کھانا بھی مہمانوں کو کھلانا ہے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے خادمہ کو کہا کہ دیکھو کون ہے۔ وہ گئی، اس نے دیکھا اور کہتی ہے جی کہ کوئی بندہ ہے کھانا لایا۔ اچھا روٹیاں گنو۔ اس نے کہا جی 9 روٹیاں۔ اس نے کہا یہ اس کو واپس کر دو اور کہو کہ یہ ہمارا نہیں کسی اور کا۔ پھر 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر دروازہ کھٹکھٹا، بھئی کون؟ یہ کوئی کھانا لے کے آیا؟ روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ ہمارا نہیں،
واپس بیٹھے. پھر آدھے پونے گھنٹے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو مہمان بھی منتظر تھے، اتنی دیر ہو گئی تو کچھ تو کھانا ملے گا، اور کھانے کا وقت تھا، بھوک بھی سب کو لگی ہوئی تھی. تو پھر باندی کو بھیجا. اس نے کہا جی کھانا لایا ہے. تو کتنی روٹیاں؟ جی 9 روٹیاں. ہمارا کھانا نہیں. تو باندی نے کہا جناب وہ 3 چکر لگا چکا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں اس کھانے کو قبول کر لیتی؟ مہمانوں کو کھانا مل جائے گا. انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ آج صبح میرے پاس ایک فقیر آیا تھا اور میرے پاس ایک ہی روٹی تھی، وہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دی، اور اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تو میں نے ایک دی تھی، مجھے 10 ملنی چاہیے، تم کہتی ہو 9 ہے. جب یہ کہا تو باندی نے ہاتھ جوڑے کہ جی وہ لایا تو 10 ہی تھا، ایک میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی. یہ ہے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ. تو سلوک میں فنائیت حاصل ہونے پر سالک کو اتنا کامل یقین ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں یہ اصول لکھوایا تھا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان کا یقین بنا ہوا تھا. اس یقین کے بھروسے انہوں نے کہا یہ تو پھر نظر ہٹ جائے گی اللہ سے اور اسباب پہ نظر لگ جائے گا، تو کمزوری ہے، یہ تو دھوکہ ہے. صحابہ کی بھی نظر رہتی تھی اسی کے اوپر. خالد بن ولید اللہ عنہ کا جب خوب فتوحات ہو رہی ہیں، ڈنکا بج رہا ہے ان کی فتوحات کا، عمر اللہ عنہ نے ایک پیغام بھیجا کہ میں اس بندے کو بھیج رہا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کی بجائے یہ امیر لشکر ہوں گے، آپ کے پاس چوائس ہے، عام سپاہی بن کے لڑنا ہے تو وہیں رہیں، نہیں تو میرے پاس آ جائیں مدینے میں. وہ چٹھ ملی تو خالد بن ولید اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ ہاں میں ایک عام سپاہی بن کے اللہ کے راستے میں لڑتے رہنا زیادہ پسند کروں گا، میں واپس کیوں جاؤں. خیر بعد میں کسی نے خالد بن ولید اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی، اور جب اس طرح آپ کی فتوحات ہو رہی تھیں تو ایک سمپل آرڈر پر سپہ سالار سے ہٹ کے عام فوجی بن کے لڑنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ اس لیے نہیں پڑا کہ جب سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا جس ذات کی رضا اس وقت مجھے مطلوب تھی، جب سپاہی بن کے لڑا تب بھی رضا اسی کی مطلوب تھی، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے نا، سپہ سالار بن کے کروں یا عام سپاہی بن کے. کسی نے عمر اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے امت کو اتنے بڑے جرنیل سے محروم کیوں کیا، اس کی قائدانہ صلاحیتوں سے ڈپرائیو کر دیا. تو عمر اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں میں نے ان کو جرنیل سے تو محروم کر دیا، ان کا ایمان بچا لیا. کیسے؟ فرمانے لگے کہ جہاں جا رہے تھے خالد بن ولید اللہ عنہ تو فتح ہو رہی تھی، تو لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھنے لگ گئی تھی کہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، تو نظر اسباب پر جا رہی تھی. میں نے ان کو معزول کر دیا کہ فتح اب بھی ہوگی اور نظر مخلوق پہ جانے کی بجائے خالق کی مدد کے اوپر. اس کا مطلب صحابہ رضوان کے ذہن میں بھی یہی رہتی تھی کہ اللہ پہ نظر رہے. تو ہمارے اکابرین اس سلوک کے سفر میں سیر اللہ کے ذریعے سے ایسا یقین پا لیتے تھے.
تو 4 فائدوں میں سے پہلا فائدہ کیا کہ اللہ کے وعدوں پہ پھر کامل یقین آ جاتا ہے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب خرچہ کم ہو جاتا تھا نا تو والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ وہ جو باقی ہوتا تھا وہ بھی جلدی سے خرچ کر دیتے تھے، جو تھوڑا سا بچا ہوتا تھا وہ بھی جلدی سے خرچ کر دیتے تھے. تو میں پوچھتی تھی کہ لوگ تو بچا کے رکھتے ہیں کہ تھوڑا رہ گیا سوچ سمجھ کے خرچ کرو، آپ جلدی سے لگا دیتے ہیں. فرمایا یہ جیب خالی ہوگی تو اور آئے گا نا، جیب خالی ہوگی تو اور آئے گا نا. اتنی عالیشان مسجد بنائی اور محلے والوں نے اس کا نام رکھا بے چندہ مسجد. بے چندہ مسجد اس لیے کہ چندہ ہی نہیں کرتے تھے. ایسا بھروسہ تھا اللہ کے خزانوں. تو ہمارے اکابر کو اللہ کے وعدوں پر خزانوں پر پورا یقین ہوتا تھا، تو نظر کس پر رہتی تھی؟ آج اس کے نہ ہونے کی وجہ سے نظریں جو ہے وہ مالداروں پر آ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی سر بھی کھجائے تو پیر صاحب سوچتے ہیں شاید سر سے یہ کچھ پیسے نکال کے ہدیہ دے دے گا. ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. اس زمانے میں جب استاد کا مشاہرہ 2 روپے اور 3 روپے ہوتا تھا، اس نے حضرت کو ڈاک کے ذریعے 1 لاکھ روپیہ ہدیہ بھیجا. 1 لاکھ روپیہ. مہینے کی تنخواہ 2 روپے اور ہدیہ بھیجا 1 لاکھ. حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی احسان جتلا کے ہدیہ دیتا تھا تو قبول نہیں کرتے تھے. حاجت مند اور ضرورت مند سمجھ کے ہدیہ دیتا تھا تو بھی قبول نہیں کرتے تھے. ہاں، احسان مان کے ہدیہ دیتا تھا کہ جی میرے اوپر احسان کریں، میرا کو پھر لے لیتے تھے. اب اس نے 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیجا اور اس میں لکھ دیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ بھئی اس نے لکھا ہے جی میں نے دیکھا آپ کو ضرورت ہے تو میں ہدیہ بھیج رہا ہوں. حضرت نے وہ 1 لاکھ روپیہ واپس کر دیا. اس کو تو توقع ہی نہیں تھی. تو اس نے پھر خط لکھا کہ حضرت میں نے تو ضروریات کو دیکھ کے یہ ہدیہ دیا اور آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا ہدیہ دے. تو حضرت نے اس خط کے ساتھ جواب لکھا کہ آپ کو بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپے کو لات مار دے. آپ کو بھی ایسا پیر نہیں ملے گا. کیوں ایسی باتیں ہوتی تھیں؟ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی کے خزانوں سے ملنا ہے اور اللہ نے دینا ہے. تو 4 فائدوں میں سے پہلا فائدہ کیا؟ اللہ کے وعدوں پہ کام ہے. اگر بتائیں ایسی ایمان کی کیفیت ہو جائے تو زندگی کا مزہ نہ آ جائے. دوسری بات کہ جب یہ یقین بیٹھ گیا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو پھر کسی چیز کے ملنے سے انسان کو حد سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی، اور کسی چیز کے چلے جانے سے انسان کو حد سے زیادہ. قرآن مجید کی ایک آیت لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس پہ کامل عمل ہو جاتا ہے بندے کا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تجارتی جہاز چلتے تھے. اطلاع آئی
کہ حضرت وہ آپ کا ایک تجارتی جہاز سامان لے کے جو آیا تھا وہ ڈوب گیا. حضرت نے سن کے فرمایا الحمدللہ. سننے والے حیران کہ ڈوبنے پہ بھی کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا, حضرت وہ جو جہاز تھا بس وہ ڈوبتے ڈوبتے کنارے پہ لگ گیا, بچ گیا ہے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. اب مجلس میں بیٹھنے والے ہیں نا کہ ڈوبنے کی اطلاع پہ بھی الحمدللہ اور بچنے کی اطلاع پہ بھی الحمدللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ فرمایا کہ جب مجھے اس کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تھی تو میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا, مجھے دل میں اس پہ کوئی افسوس نہیں تھا نقصان کے اوپر. میں نے کہا الحمدللہ. اور جب بچنے کی اطلاع ملی میں نے پھر دل میں جھانک کے دیکھا تو مجھے اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. تو چیز نصیب ہو جائے تو بھی الحمدللہ, اور اگر ہاتھ سے چلی جائے تو بھی الحمدللہ. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہو جاتی ہے, اس پر عمل نصیب ہو جاتا ہے. تیسری چیز کہ جب ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا دیکھتا ہے بندہ تو مخلوق کی مدح اور ذم یہ برابر ہے. کوئی تعریفیں کرتا رہے تو انسان پھولتا نہیں, کوئی مذمت کرتا رہے تو انسان ڈپریس نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ تعریف کرنے والے کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کر رہا ہے, وہ سوچتا ہے اللہ اس سے کروا رہے ہیں. اور جو آ کے مذمت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری مذمت کر رہے ہیں, اللہ کروا رہا ہے. تو ایک بزرگ تھے, ان کی کوئی تعریف کرتا تو وہ کہتے من می شناسیم, کوئی مذمت کرتا کہتا من می شناسیم. نے کہا جی کیا مانا آپ کا؟ ان کا کہ بول تو یہ رہا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ میں پہچانتا ہوں کہ کون یہ کروا رہا ہے, من می شناسیم, میں پہچانتا ہوں کہ اصل میں تو اللہ تعریف کروا رہا ہے یا اللہ اس کی زبان سے. تو ایسے بندے کے لیے پھر دین پہ چلنا بہت آسان, کہ دین کے معاملے میں انسانوں کی مدح اور ذم اس کی نظر میں برابر ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ نہیں, چوتھا فائدہ کہ انسان عزت اور ذلت پھر کس کے ہاتھ میں دیکھتا ہے؟ تو یہ جو ہر وقت ہوتا ہے وہ جی لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اور اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دینا, حکم خدا کو چھوڑ دینا, دین کو چھوڑ دینا, لوگ کیا کہیں. تو نظر لوگوں سے ہٹ کے لوگوں کے پروردگار پہ, وہ سمجھتا ہے کہ عزت ملے گی تو بھی اللہ کے حکم سے اور ذلت ملے گی تو بھی اللہ کے حکم سے. عزت اور ذلت تو وہ دینے والا ہے, نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے. جب تجلیات افعال کی سیر نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا کیا معنی کہ انسان کی نظر اللہ پہ پکی ہو جاتی ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے, تو مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے, اللہ تعالی کی نظر طرف نظر جم جاتی ہے. تو پھر ایسا بندہ شیطان کے ہاتھے نہیں آتا, شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ حضرت مجدد ثانی حفظہ نے ایک حکایت لکھی ہے مطلوبات میں, فرماتے ہیں کہ شیطان بدبخت ایک مرتبہ جا رہا تھا, ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں, پھندے اٹھائے ہوئے تھے,
تو کسی نے دیکھا تو اس نے پوچھا ملون یہ تیرا کیا حال ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اور پھندے لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں کچھ لوگوں کے لیے مجھے پھندوں کی ضرورت پڑتی ہے، میرے لیے کون سا ہے؟ کہنے تیرے لیے تو پھندے کی ضرورت نہیں، تو ویسے ہی ہے، تیرے جیسے کو تمہیں ویسے ہی ہے۔ پھندوں کی ضرورت بعض لوگوں کے لیے پڑتی ہے۔ اس نے کہا تو کمزور کیوں؟ کہنے لگا کیا بتاؤں کہ کچھ لوگ ہیں جن پہ یہ میرے پھندے اثر ہی نہیں کرتے، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں آپ تجھے دکھاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ شیطان نے گدھے کی شکل اپنائی، ہے ہی گدھا، تو اس نے گدھے کی شکل اپنائی، اور ایک بزرگ تھے بوڑھے میاں جو کپڑا بنا رہے تھے، تو اس میں لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں، کھڈی سے کپڑا بناتے ہیں، تو وہ گدھے کی شکل میں آیا اور دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے جو دلتی لگائی سارے دھاگے توڑ دیے۔ اب وہ دھاگے توڑ کے بھاگ گیا۔ وہ بڑے میاں اٹھے اور بڑے سکون سے ایک ایک دھاگے کو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، نوٹ لگا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، نوٹ لگا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، نوٹ، اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا، پھر اس نے دھاگے توڑے۔ بڑے میاں نہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا، نہ انہوں نے گالی دی، نہ انہوں نے کوئی ڈنڈا اٹھایا شیطان کو مارنے کے لیے، پھر بسم اللہ پڑھا، دھاگے جوڑ لیے۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو ایسے بندے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا اس بندے کو اس سے بھی غصہ نہیں آیا، یہ غصے میں آئے گا تو میرے چکر میں پھنسے گا نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میرے داؤ اثر نہیں کرتے۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ یہ واقعہ لکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ جن کا ایمان سمجھنے والے اتنا کامل ایمان سمجھتے ہیں، انہوں نے تصوف کے پہلے سبق میں فنا حاصل کی ہوئی تھی، یعنی لطیفہ قلب میں تجلیات افعال میں ان کو فنا حاصل ہو گئی تھی، اس لیے ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ دھاگے اس نے نہیں توڑے، اللہ نے توڑوایا ہے۔ جب اللہ نے توڑوائے ہیں تو پھر بیزاری کس بات کی، پھر غصہ کس بات کا؟ اتنی پرسکون ہو جاتی ہے زندگی کہ یہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ پڑے، اس نے وہ کر دیا، یہ وہ کر دے گا، یہ ایسے ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی ذات پہ نظر رہتی ہے۔ تو تجلیات افعال میں سیر حاصل ہونے سے انسان کو ایسا ایمان ملتا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وعدوں پہ پکا یقین، دوسرا کسی چیز کے ملنے سے انسان کو حد سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی، اور ضائع ہونے سے ڈپریشن نہیں ہوتی، دین کے معاملے میں مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے، اور عزت ذلت مخلوق کی بجائے وہ خالق کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا خوبصورت ایمان ہے جو پہلے قدم پہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سبق ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ روح۔ اس کی سیر تجلیات صفات ثبوتیہ میں ہوتی ہیں، اور اس کی کیفیتیں پھر بندے کو ملتی ہیں۔ پھر لطیفہ سر کی سیر شیونات ذاتیہ میں ہوتی ہے، تو اس کی صفات ملتی ہیں۔ پھر لطیفہ خفی کی سیر صفات سلبیہ میں ہوتی ہیں، تو اس کی صفات ملتی ہیں۔ اور لطیفہ اخفا کی سیر شان جامع
اس میں ہوتی ہے، پھر انسان کو اس کی صفات ملتی ہے۔ آپ سوچئے جب پہلے قدم پہ ایمان کا یہ حال تھا تو پھر 5ویں پہ ایمان کا کیا حال ہوگا؟ کتنا خوبصورت ایمان حاصل ہوگا پھر بندے۔ یہ واقعی ہمت کر کے حاصل کرنے والی چیز ہے۔ تو 2 طرح کی فنا انسان کو حاصل ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں فنائے قلب اور ایک کو کہتے ہیں فنائے نفس۔ ایک کو کہتے ہیں فنائے قلب اور ایک کو کہتے ہیں فنائے نفس۔ سمجھ لیں کہ اس میں بھی کیا فرق ہے۔ بندے کی کیفیت ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی طرف میلان تو ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکا ہوا ہے کہ نہیں گناہ کرنا۔ طبیعت مائل ہوتی ہے مگر غیر محرم کی طرف نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھنا، طبیعت میں سستی ہے مگر نماز قضا نہیں ہونے دینی۔ تو جب یہ کیفیت ہو کہ میلان تو ہو مگر کنٹرول اتنا ہو جائے کہ انسان اس میلان کی رو میں بہہ جانے کی بجائے ہر حال میں شریعت کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے، اس کو فنائے قلب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنائے قلب کہتے ہیں، اور بزرگوں کے اصطلاح میں اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ولایت صغریٰ۔ اور اگر بندے کی کیفیت ایسی ہو کہ گناہ کی طرف میلان ہی ہو نہ ہو بلکہ کراہت ہو، گناہ کی طرف کراہت۔ اب آپ کہیں گے کراہت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا بھائی بتائیں، عام لوگوں کو تو موسیقی اتنی اچھی لگتی ہے کہ کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، لیکن آپ حضرات بتائیے مسجد کے اس ماحول میں اگر کسی کے فون کی گھنٹی بجے گی تو آپ کے دل میں خوشی ہوگی یا کراہت ہوگی؟ کراہت ہوگی۔ کیوں نہیں بند کیا اس کو؟ یہ موسیقی مسجد میں، تو جس طرح ہماری کیفیت موسیقی کے بارے میں مسجد میں ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہی کیفیت ہر گناہ کے بارے میں۔ طبعی طور پر ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ہمیں سور سے بہت نفرت ہوتی ہے، پیدائشی طور پر ماں باپ نے سکھایا ہے ایک اچھی چیز ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس کا گوشت مزے سے کھاتے ہیں، اور اگر کسی مسلمان کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کوئی کہہ دے جی کہ اس برتن میں پہلے سور کھایا تو وہ بندہ اس حلال غذا کو بھی چھوڑ دے گا کہ اس میں سور کا گوشت نہیں تھا، اس کی طبیعت میں ملان نہیں ہوگا۔ تو جیسے سور کے گوشت کے بارے میں ہم لوگوں کی طبیعت کے اندر ایک کراہت اللہ نے ڈال دی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہر گناہ کے بارے میں ایسی کراہت ہے، طبیعت ہی نہیں کرتی گناہ کرتی، طبیعت کراہت کرتی ہے بلکہ۔ تو مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں، جن سے شریعت کراہت کرتی ہے بندے کی طبیعت بھی کراہت کرنے لگتی ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو اس کو کہتے ہیں فنائے نفس، یہ فنائے نفس کا مقام ہے، اور بزرگوں کے الفاظ میں اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو گناہ کی کا ملان ہو مگر انسان شریعت پر جمع رہے، یہ ولایت صغریٰ، اور گناہ کی طرف ملان کی بجائے گناہ کی کراہت دل میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ۔ وہ فنائے قلب ہے اور یہ فنائے نفس۔
اس لیے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فنائے قلب حاصل ہونے کے باوجود ارادہ باقی رہتا ہے. فنائے نفس میں آ کے بندے کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے، گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرتا. کیا خوبصورت ایمان ہوگا کہ انسان گناہ کے بارے میں سوچے ہی نہ. اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. تو ہمیں محنت کر کے لطیفہ قلب کی بھی فنا بقا حاصل کرنی ہے، لطیفہ روح، سر، خفی، اخفا، پانچوں لطائف. جب پانچوں میں فنا بقا نصیب ہو جائے گی تو پھر انسان کا ایمان بہت زیادہ منور ہو جائے. یہ ولایت کے مقامات کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں. اس سے اوپر پھر کمالات شروع ہوتے ہیں. جو کمالات نبوت ہیں وہ اس سے اوپر شروع ہوتے ہیں. یہ تو پرائمری پاس کرتا ہے بندہ. اب آپ سوچیں کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں کیسا ایمان بنانے کے لیے راستہ کھول کے سمجھا دیا، اور ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں ذکر کے بارے میں، ہاں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا. یہ گمان چھوڑ دیں کہ صرف ثواب ملے گا. ذکر میں بیٹھنے سے خدا ملے گا. یہ ذہن میں رکھنا شروع کریں. اور خدا کو پانا یہ زندگی کا مقصد ہے. تو ہر لطیفہ اپنے لطیفہ سے نکلتا ہے اور اوپر اپنے اصل تک پہنچتا ہے. اس اوپر جانے کو کہتے ہیں سیر اللہ. جب اپنی اصل میں پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر فی اللہ. جب واپس آتا ہے تو کہتے ہیں سیر من اللہ. جب اپنے مقام پہ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر فی الاشیاء. تو یہ چار سیریں جب مکمل ہو جائیں تو انسان کی یوں سمجھیں کہ سلوک مکمل ہوتا ہے. اس کا علم جو ہے اور معرفت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی معرفت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ پہلے سالک کو تجلیات افعال کا علم ملتا ہے، پھر صفات کا علم ملتا ہے، پھر شیونات کا علم ملتا ہے، اور اخیر کے اوپر سالک کو پھر ذات کا علم ملتا ہے. تو اصل تو علم ہی ہے نا. یہ جو سیر ہے نا یہ کوئی نقل مکانی نہیں ہے کہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. یہ اصل میں سیر علمی ہے، علمی سیر ہے. یہ علمی طور پر انسان منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ انتقال علمی ہے کہ پہلے وہ علمی کیفیت حاصل نہیں ہوتی یقین کی، جو بعد میں حاصل ہو جاتی ہے. یہاں تک کی بات کلیئر ہو گئی کہ جی اب ایک بات اور بھی سن لیجیے کہ جتنا کسی بندے کا عروج کامل ہوگا اتنا ہی اس کا نزول کامل ہوگا. جتنا کسی بندے کا عروج کامل ہوگا اتنا ہی اس کا، اگر عروج ناقص رہا تو نزول بھی ناقص رہے گا. آج کل کے زمانے میں سالکین کو فنا بقا ملتی ہے مگر وقت کم دینے کی وجہ سے اس کی کیفیت بہت گہری نہیں ہوتی. ان کے اوپر انٹینسٹی میں کمی ہوتی ہے. سالک محسوس کرتا ہے کہ ایک وقت آ گیا، پورا دن اللہ کے وعدوں پہ بڑا بھروسہ، بڑا اللہ کا قرب، عجیب کیفیت ہوتی ہے.
سالک کہتے ہیں جی آج بڑی عجیب کیفیت تھی، اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اس وقت فنا نصیب ہوئی تھی. تو آج کل کی فنا تو تھوڑے ٹائم کے لیے، اور اس کی انٹینسٹی بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے. پہلے وقتوں میں جب سچ کا زمانہ تھا، مجاہدے تھے، تو اس وقت فنا کا وقت بھی زیادہ ہوتا تھا اور کیفیت بھی بہت گہری ہوتی تھی. لیکن جو محنت کرے تو آج کے دور میں بھی اس کو فنا وقا کامل مل سکتی ہے. اب ایک سوال بات مکمل ہونے سے پہلے، اگر آپ امت کی تاریخ کو پڑھیں اور صحابہ کرام کی کرامات کو گنیں تو مشکل سے 1000 صفحہ، مشکل سے 1000 صفحہ ٹوٹل صحابہ کی کرامتیں جو 1,25,000 تھے. ٹوٹل کرامتیں کتنے ورقوں میں آ جائیں گی؟ 1000 صفحوں میں. اور اولیاء کی کرامتیں گننا شروع کریں تو ماشاءاللہ کروڑوں صفحے، ختم ہی نہیں ہوتی. یہ کیا وجہ ہے کہ اولیاء کی کرامتیں کروڑوں صفحوں میں نہیں سمٹتی اور صحابہ کی کرامتیں صرف 1000 صفحے. اتنی تھوڑی کرامتیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے. بتانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ نیند بھی تو آ رہی ہے نا. چھوڑ دیں؟ سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں، کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو، خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو، عادت کو توڑ دینا، عادت کو پھاڑ دینا، عادت کے خلاف کام ہونا، اس کو خرق عادت کہتے ہیں. کرامت بھی کہہ دیتے ہیں. کرامت صادر ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں سے کرامت صادر کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور قریب ہو جائیں. یہ معجزے کی نسبت ہے. یوں سمجھیں کہ جیسے انبیاء کو معجزے ملے تو اس کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بعد اولیاء کو کرامتیں دے دیتا ہے. ان کی کرامتیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. چنانچہ تاتاری شہزادہ مسلمان ہوا تھا کہ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا لفظ کہا تھا اور زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی، تو وہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا. تو یہ کرامتیں کئی مرتبہ صادر ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے ہدایت کا کام لیتا ہے، ان کے ذریعے سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی یہ کرامتیں انسان کے نقص کی دلیل ہوتی ہیں، انسان کے نقص کی دلیل ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ جب لطیفہ سیر من اللہ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو سیر فی الاشیاء کامل نہیں ملتی، وہ اوپر رہ جاتا ہے عالم اسباب سے عالم امر میں. تو جب سب اوپر رہ جائے گا تو پھر اس بندے کی نظر کس پر رہے گی؟ اللہ پر رہے گی. اسباب کے اوپر نظر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ عالم اسباب میں بھی پہنچا ہی نہیں. تو جب نظر اللہ کی ذات پر رہے گی تو ایسے بندے سے بہت زیادہ خرق عادت کے واقعات ہوں گے، مگر یہ اس کی سیر کے ادھورا ہونے کی علامت ہوگی. صحابہ کرام کی سیر کامل تھی،
اتنی کامل سیر تھی کہ ان کو دیکھ کے ظاہر کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے، یہ کوئی بہت خاص آدمی ہے. اور یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ باطن میں اتنی بلندی اور ظاہر میں اتنی سمپل زندگی کہ کافر آ کے یہی تو مصیبت کا رونا روتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ان کو لگتا تھا یہ تو بہت ہی عام سی زندگی ہے. یہ کمال ہے. جب سیر کامل ہوتی ہے تو پھر شیخ کی ظاہر کی زندگی بالکل عام نظر آتی ہے، کوئی بہت انوکھی چیزیں نظر نہیں آتی. ہاں ایک چیز انوکھی ہوتی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا، اس کے سوا نظر نہیں آتا. اسی لیے کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی میں تو 9 سال رہا، میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. 9 سال میں سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا نہیں دیکھا، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جس کی سیر مکمل ہوگی تو اس کا نزول مکمل ہوگا اور وہ اسباب کا محتاج بن کے رہے گا، اسباب کے مطابق زندگی گزارے گا نا، کیونکہ اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے نا کہ اسباب کے مطابق رہو. تو کمال یہ ہے کہ نظر تو اللہ کی ذات پر ہو لیکن انسان ظاہر میں اسباب کے اوپر عمل کر رہا. جیسے میدان احد میں صحابہ نے ایک ایک زرہ باندھی تھی اور نبی علیہ السلام نے 2 زرے. اب عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی کیوں؟ بھائی اسباب کے اوپر عمل تھا نا کہ اللہ کی منشا ہے اسباب کے مطابق رہو، ہم اللہ کی منشا کو پورا کریں. اتنا کامل عمل ہوتا ہے ان کا. اور انسان من سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ظاہر میں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمد، اس لیے کہ محبوب کی ظاہر کی ایسی زندگی تھی کہ جیسے بالکل صحابہ کی زندگی ہوتی. تو کمال کیا ہے کہ ظاہر اتنا نیچے آ جائے کہ لوگوں کو عام بندہ نظر آئے، حقیقت میں اس عام بندے کے اندر اس کی خصوصیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کمال ہے. اور اگر کسی کا لطیفہ اوپر رہ جائے تو وہ تو ہر طرف اللہ کی طرف توجہ، اسباب کی طرف دیکھنا نہیں، تو یہاں بھی کرامت تو وہاں بھی کرامت، جگہ جگہ کرامتیں صادر ہوتی رہیں گی. اس لیے صحابہ کرام کا نزول کامل تھا اور ان سے کرامتیں تھوڑی صادر ہوئیں، جو ہوئیں وہ اللہ نے دین کا کام لینے کے لیے صادر کروائیں. اولیاء اللہ کا نزول چونکہ ناقص ہوتا ہے لہذا اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف نظر، خرق عادت. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اہل اللہ اپنی کرامت کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے حیض کے خون کے کپڑے کو مردوں سے چھپاتی ہے، اس طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عیب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عیب ہے. تو یہاں سے بزرگوں نے ایک سبق دیا، الاستقامت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ. شریعت پر استقامت تمام کرامتوں سے بڑی کرامت ہے. یہاں تک بھی بات سمجھ آ گئی. اب ایک مثال سے ذرا بات اور کلیئر ہو جائے تاکہ ہم مجلس ختم کریں. شیخ کا نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ.
مرید کا نام ہے حبیب اجمی رحمت اللہ. شیخ کا نزول کامل اور مرید کا نزول ناقص. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ دیکھا دریا کے کنارے حسن بصری کھڑے ہیں. سلام دعا بات چیت کیم چھو ہارو چھو. اب تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد حبیب اجمی کہنے لگا کہ حضرت مجھے ذرا جانا ہے. تو حبیب اجمی نے دریا کے پانی پر پاؤں رکھا اور چلتا ہوا اس نے دریا کو قبول کر لیا. اور حسن بصری کھڑے. تو ناقص مرید کرامت دکھا کے چلا گیا اور کامل شیخ کشتی کے انتظار میں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ حبیب اجمی کا وہ جو صدری ہوتی ہے اوپر لینے والی وہ پڑی ہوئی ہے. وہ خدا کا بندہ رکھ کے چلا گیا. کھڑے ہو گئے بھائی کوئی چوری کر لے گا. یہ کہاں چلا گیا؟ تھوڑی دیر بعد حبیب اجمی آ گیا. حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں حبیب اجمی ایسے ہی یہ چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ نہیں حضرت میں اس ذات کے سپرد کر کے گیا تھا جس نے آپ کو حفاظت پہ کھڑا کیا. اب ظاہر کیا لگتا ہے کہ حبیب اجمی بڑا ولی ہے، حالانکہ حبیب اجمی ناقص ہے، وہ خلاف اسباب کر رہا ہے. اور حسن بصری کامل ہیں کہ اسباب کے مطابق ان کی زندگی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ کے پیچھے پولیس لگ گئی. وہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم کوئی عہدہ دیں حکومتی کام میں، اور ہمارے مشائخ اس سے گھبراتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ذبح بغیر سکین، قبول نہیں کرتے تھے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ بھاگے. اللہ کی شان آگے وہ حبیب اجمی کا کمرہ جو تھا نا بنا ہوا وہ تھا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ آئے، حبیب اجمی کسی کو مت بتانا کہ میں کہاں ہوں، اور کمرے میں چھپ گئے. اب تھوڑی دیر گزری تو پولیس والے بھی آ گئے. حبیب اجمی حسن بصری کو دیکھا ہے، کہتے ہیں ہاں کہاں دیکھا ہے؟ کہ کمرے میں. اب پولیس والے کمرے میں گئے تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور حسن بصری سن رہے ہیں، مگر اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، پولیس والے نہیں دیکھ سکے ان کو. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو حسن بصری رحمۃ اللہ باہر نکلے. حبیب اجمی تجھے کہا نہیں تھا کسی کو مت بتانا؟ بتا دیا تھا تو کون سا انہوں نے دیکھ لیا تھا. تو ظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ حبیب اجمی کا ایمان کامل ہے، اور مشائخ فرماتے ہیں کہ حسن بصری کامل شیخ ہیں اور حبیب اجمی ان کا ابھی ناقص مرید ہے. یہ راستے کا راہی ہے، مسافر ہے، منزل پہ نہیں پہنچا. تو جب نزول کامل ہو جاتا ہے تو پہچان کیا کہ ظاہر کی زندگی بالکل سادہ ہو جاتی ہے. کوئی دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ بھئی یہ کوئی بہت خاص شخصیت ہے. تو اس لیے اللہ تعالی سے فنا بھی کامل مانگنی چاہیے اور بقا بھی، اور کرامات کا طلبگار نہیں رہنا چاہیے. اس کی بجائے استقامت کا طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کرامت کی بجائے استقامت والی زندگی نصیب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.